ایسے اڑنے والے گھوڑے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے پر کٹوا دیے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ان نایاب گھوڑوں کے بارے میں۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ لوگ گھوڑے کے خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھتے تھے، جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان گھوڑوں کی تربیت کے لیے نوکر چاکر بھی موجود ہوتے تھے اور ان کی رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کے نسل کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی، لہٰذا ایک مرتبہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس تخت میں سیر و سیاحت کرے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک مرتبہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں اس تخت پر سیر کر سکوں۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے میں اترا وہ 7 سمندروں کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ یہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بس یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن اب وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل واپس آئے، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے جہاں کہیں بھی ہوں ان کو پکڑ کر لے آیا جائے۔ تو وہ جن کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم خشکی اور سمندروں پر اپنا اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں، اس لیے اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ تو بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے، وہ کہاں ہے؟ ان جنوں نے کہا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہوا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ بس جب سمندر کے اس جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ بس جیسے ہی باہر آیا تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جن تھر تھر کانپنے لگے اور اس جن نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا کہ میں ایک سمندری جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوؤں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ تو بس سمندری جن نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جنوں کو ان گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا، لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیات تھا۔ لفظ جیات جیت کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا جن میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں الگ الگ دستے ہوا کرتے تھے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا اپنے لشکر میں، جو جنگوں میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم کردار ادا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بنتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت
حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح سے مشغول ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بس جیسے ہی آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ بس اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تو دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مشغول ہو گیا کہ تو نے نماز عصر کو ہی قضا کر دیا۔ اے سلیمان، اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ سے معافیت طلب کی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش ہونے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ بس لہٰذا ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے 1000 گنا تیز رفتاری رکھتی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے کہ میں نے دنیا کی محبت کو رب کی محبت سے عزیز رکھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو عربی گھوڑوں کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض کہانیوں، قصوں اور داستانوں کی باتیں کہتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس بات کے واضح دلائل ملتے ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول خدا تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس روانہ ہوئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا تو وہاں سیدہ عائشہ کی کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑی۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ بس حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان گڑیوں کے بیچ ایک گھوڑا بنا ہوا ہے جس کے کپڑے کے 2 پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پردار گھوڑے تھے؟ بس یہ سن کر رسول خدا ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس گھوڑے کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا سجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں، علاقوں اور مذاہب میں بھی ان اڑنے والوں گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔